الا ان تتقوا منهم تقات لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائیں ایمان والے، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر، نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل اور جو کرے گا، ذالک یہ، ومن یفعل اور جو کرے گا، ذالک یہ، فلیسا پس نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، فی شیء کسی چیز میں، نہیں ہے اللہ سے کسی چیز میں، یعنی اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الا مگر یہ کہ ان تتقوا، مگر یہ کہ ان تتقوا منہم تقات، مگر یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو، ان سے، مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان سے، الا مگر ان تتقوا یہ کہ تم بچنا چاہو، منہم ان سے، تقات بچنا، مگر اس حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ حاصل کرنا چاہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ہے المصیر لوٹنا۔ ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ دلی محبت قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کو اجازت نہیں کہ کافروں کے ساتھ دلی محبت کا برتاؤ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ معاملات نہیں کیے جا سکتے، لین دین کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا، یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا چاہیے، رواداری کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب محض اتنا ہے کہ قلبی لگاؤ، دلی دوستی ان سے قائم کرنا جائز نہیں ہے، کسی حال میں بھی، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، کافروں کے ساتھ قلبی لگاؤ قائم کرنا، دلی محبت قائم کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، خاطر مدارات کرنی چاہیے، بعض مرتبہ صدقہ خیرات بھی دیا جا سکتا ہے، معاملات بھی ان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، تجارت ہے، لین دین کے معاملات ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دلی محبت ان کے ساتھ قائم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مسلمان کمزور حالت میں ہوتے ہیں، ان کی قید میں ہے کوئی مسلمان، یا ان کے درمیان میں رہتا ہے، ان کے بیچ میں ہے، اور ان سے اس کو خطرہ ہے کہ اس کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں، اسے مار نہ دیں، شہید نہ کر دیں، کوئی مالی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اگر ایسا کوئی اندیشہ ہے تو اس صورت میں ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرنا جائز ہے، مطلب ایسا برتاؤ، ایسا رہن سہن، ایسا معاملہ ان کے ساتھ کرنا کہ ان کو یہ لگے کہ یہ ہمارا دوست ہے، اور ان کے شر سے حفاظت ہو جائے، یہ جائز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان تتقوا منہم تقات، مگر یہ کہ تم ان سے کوئی خوف اور خطرہ محسوس کرو اور ان سے بچاؤ حاصل کرنا مطلوب ہو، تو اس صورت میں
ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی محض اظہار ہے، محض دوستی کا سا برتاؤ ہے، لیکن دل میں محبت، دلی دوستی، قلبی محبت، اس کی گنجائش کسی حال میں بھی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جو مسلمان بعض غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں اور وہاں ان کا غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا دوستانہ قائم ہو جاتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے ساتھ دوستی قائم ہو جاتی ہے، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، وہ محض برتاؤ کی حد تک نہیں ہوتا، یا وہ کسی شر سے، نقصان سے بچنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا برتاؤ ان کے ساتھ واقعی قلبی محبت والا ہوتا ہے، دلی محبت والا۔ اس کی شرعاً گنجائش نہیں ہے کسی حال میں بھی۔ آدمی دیکھیں، کسی کے ساتھ اگر کوئی دشمنی ہے، یوں سمجھ لیں کہ ہمارے باپ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، ہمارے باپ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، بھائی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، اگر مجبوری میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے، اول تو کریں گے ہی نہیں، جتنا مرضی نقصان ہو جائے، اور اگر بالفرض ایسی نوبت آ گئی تو مجبوری میں اگر کوئی معاملہ کر بھی لیا اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ دلی محبت تو کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے دشمنوں کی تو کتنی پہچان رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ دشمنوں کا صحیح برتاؤ کرتے ہیں، اور زندگی میں کبھی سوچ کی حد تک بھی ان کے ساتھ دوستی کا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے دشمن ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سانس لیتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں اپنے ماننے والے بندوں سے، اپنے دوستوں سے، کہ تم ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ اس میں ہم تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک دل ہے، بڑا ملنسار ہے، اس کے اندر کروڑوں اربوں خربوں خوبیاں چاہے پائی جاتی ہوں، جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ چاہے کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے یا پاکستان سے باہر رہنے والا ہے، تو غیر مسلموں کے ساتھ بہرحال تعلق قائم ہو ہی جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، صدقہ خیرات بھی دینا جائز ہے اگر کوئی ضرورت مند ہے، تو فرضی واجب صدقات جو ہیں فرض، وہ تو نہیں دیے جا سکتے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، جو صدقات واجبہ ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا سکتے غیر مسلموں کو، لیکن اس کے علاوہ ہر طرح کی غمخواری کی جا سکتی ہے، ان کی عیادت ہو سکتی ہے، جہاں پر تعلق ہے وہاں تعزیت بھی کی جائے گی۔ یہ سارے کام، معاملات، زندگی کے گزارنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ سارے ان کے ساتھ، لیکن ان کو دل میں جگہ نہیں دی جا سکتی۔ قلبی لگاؤ، دلی محبت ان کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ان کے کتنے درجنوں لوگوں سے قلبی تعلقات ہوتے ہیں، محبت کا برتاؤ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ وہ ایسی دوستی رکھتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کے ساتھ ایسی نہیں ہوتی۔ انفرادی سطح پر بھی یہی صورتحال ہے اور اجتماعی سطح پر بھی یہی صورتحال ہے۔ ہمارے مسلمان حکمرانوں کے غیر مسلم حکمرانوں سے تعلقات زیادہ بہتر ہیں بنسبت آپس میں تعلقات کے۔ اب اس آیت کی روح سے جہاں ایک عام آدمی کو یہ حکم ہے، وہاں خواص کے لیے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ قلبی تعلق قائم نہ کرو، تو ہمارے وزیر اعظم، اسلامی ممالک کے دیگر وزراء اعلیٰ، وزراء اعظم، صدور، ان کے لیے تو یہ حکم اور زیادہ تاکید کے ساتھ ہے کہ ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ان کا مقام اور منصب بڑا ہے، ان کی اچھائی برائی کا نتیجہ بھی بڑی سطح پر نکلتا ہے، اور اس کے بڑے بھیانک اور سنگین نتائج ہوتے ہیں غلطی کی صورت میں۔
تو آج انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک یہی صورتحال ہے کہ سب نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں، قلبی تعلقات۔ باقی جو مواسات ہے، مدارات ہے، ان کی تو بالکل اجازت ہے، گنجائش ہے، ظاہری خاطرداری ہے، مہمان نوازی ہے، یہ تو سب اس کی تو اجازت ہے۔ موالات جو قلبی تعلق ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، دارالحرب ہے، میدان جنگ لگا ہوا ہے، کسی ملک سے لڑائی جاری ہے، تو پھر ان کے ساتھ تعلقات اور محدود ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا کہ جس کا مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو۔ اسلحہ کی خرید و فروخت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کی معیشت کو مضبوط کر رہی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، موجودہ زمانے کے اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس چیز سے ان کو مضبوطی مل رہی ہے، تو پھر وہ جائز نہیں رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے بالکل صاف منع فرمایا، اور فرمایا آخر میں کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ عام طور پر لوگ جو ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں اور پھر وہ تعلقات قلبی محبت اور مودت تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان انسان سے ڈر رہا ہوتا ہے، انسان انسان کو بڑا سمجھ لیتا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہی صورتحال ہے، لالچ کی بنیاد پر، مفاد کی بنیاد پر، خوف خدشے کی بنیاد پر ان کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے غلام ہی بن جاتے ہیں، دلوں میں ان کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اور مرعوبیت اور مغلوبیت کا یہ عالم ہے کہ برملا کہتے ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ۔ تم دلوں کی چیزوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، بہرحال وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اور تمہارے دل ہی کا معاملہ کیا ہے، محض بات دل تک نہیں ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلکہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ صرف تمہارے دل کے بھیدوں سے واقف نہیں ہے، تمہارے ظاہر باطن سے واقف نہیں ہے محض، بلکہ وہ تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اگر تم دلوں میں کسی کی محبت چھپاتے ہو، کسی غیر مسلم کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اگر تمہیں کسی کا خوف خدشہ ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اگر کسی سے لالچ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، بس ضرر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق معاملہ کرو۔ باقی حسن سلوک ہے، رواداری ہے، نیکی کرنا ہے کسی کے ساتھ، وہ تو اسلام کا مستقل ایک حکم ہے، اس پر تو ہمیشہ ہر حال میں عمل پیرا رہنا چاہیے، لیکن دلوں میں ان کو جگہ نہ دو، وہ تمہارے اتنے قریب نہ آ جائیں کہ دلوں کے اندر بسیرا ڈال لیں۔ یوما، جس دن، تجیدو، پالے گا، کل نفس، ہر نفس، جس دن پالے گا ہر نفس، ما عملت، جو اس نے کی، من خیر، کوئی بھلائی، جس دن پالے گا ہر نفس جو اس نے کی کوئی بھلائی، کیا پالے گا؟ محضرن، سامنے، حاضر کی ہوئی۔ ہر بھلائی جو انسان کرے گا اور ہر برائی بھی، وہ قیامت کے دن انسان کے سامنے آ جائے گی، محضرہ، بالکل سامنے، حاضر کی ہوئی، موجود ہوگی۔ یوم تجیدو، جس دن پالے گا، کل نفس، ہر نفس، ما عملت، جو اس نے کی، من خیر، کوئی بھلائی، محضرن، حاضر، سامنے، وما عملت،
اور جو اس نے کی منسو کوئی برائی، کوئی اچھائی کی یا کوئی برائی کی، وہ اسے سامنے پالے گا۔ اس دن حال کیا ہوگا؟ تودو چاہے گا انسان، نفس چاہے گا، انسان چاہے گا، نفس، لو کاش ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کاش کہ اس انسان کے درمیان، یعنی اپنے بارے میں، کاش کہ میرے درمیان اور اس دن کے درمیان، یہ جو دن ہے جس میں ہر اچھائی اور برائی سامنے آ گئی ہے، اس دن انسان حسرت کرے گا، خواہش کرے گا، کاش میرے درمیان اور اس کے درمیان ہوتا امدم بعیدا، مسافت طویل، لمبی، کاش کہ میرے اور اس کے درمیان لمبی مسافت ہوتی کہ ہماری کبھی ملاقات نہ ہو پاتی، میں اس دن سے، یہ دن مجھ سے کبھی نہ ملتا۔ اور یہ ساری باتیں کس بات کے ضمن میں کی جا رہی ہیں؟ کافروں سے دوستی سے منع کرنے کے ضمن۔ تو مطلب کہ قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ حاضر ہوں گے جنہوں نے یہ بدعمالیاں کی ہوں گی، اور ایک طبقہ ضرور ایسا ہوگا کہ جو اس جرم میں مبتلا ہوں گے، اور پھر وہ اس دن ہر اچھائی اور برائی کو سامنے پا کر حسرت کریں گے، کاش کہ میرے اور اس دن کے درمیان ایک لمبی مسافت ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ، اپنے آپ سے۔ پھر تاکید کے لیے، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پورے قرآن پاک میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یقین اللہ کی ذات پر رکھو، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو، اور نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، قادر مطلق اللہ رب العزت ہیں۔ بار بار یہ بات بیان کی جا رہی۔ اب پچھلی صورت کے اندر آپ نے پڑھا، سورہ بقرہ کے اندر، کہ وہ جو مقابلہ ہوا، جالوت طالوت کی لڑائی ہوئی، اب اس کے اندر وہ جو مارکہ ہے اس کے اندر تھوڑے سے لوگ، اور اللہ رب العزت نے تھوڑے سے لوگوں کو زیادہ لوگوں پر غلبہ عطا فرمایا، اور طالوت کے لشکر کو جالوت کے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور جو ان کے ساتھ والے تھے وہ ڈرے ہوئے تھے، گھبرا رہے تھے کہ جی آج کے دن تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ وہ کم و بیش 300 افراد، روایات میں آتا ہے کہ کم و بیش 300 افراد تھے جو پھر جالوت کے لشکر سے لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے کو غلبہ عطا فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے۔ ایک تو مارکہ حق و باطل ہمیشہ سے ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، کہتے ہیں ازل سے یہ لڑائی جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابولہبی سے چراغ مصطفی۔ ایک طرف ابو لہب کا شرارہ ہے، اس کا آگ ہے، اس کا الاؤ ہے، اس کا چنگار، وہ اس کا انگارہ ہے، اور دوسری طرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چراغ مصطفی ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ سے مارکہ آ رہی رہی ہے، اور اس حق اور باطل کے مارکے میں اکثر و بیشتر حق والے کم تعداد میں رہے ہیں، کم وسائل رہے ہیں۔ آج بھی یہی حالت ہے، لیکن آج ہم فوراً رونا رو دیتے ہیں اپنی معیشت کا، اپنے حالات کا، کہ قرآن کی تعلیمات سے واقفیت نہیں، اور اگر واقفیت ہے، علم ہے، تو وہ یقین نہیں جو کہ مطلوب ہے۔ اس یقین کو ہم نے کھو دیا ہے جو یقین مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فرمایا، پھر دوبارہ فرما رہے ہیں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ یہ اللہ کی رحمت کا اور مہربانی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس برے دن میں مبتلا ہونے سے پہلے ہماری رہنمائی فرما دی، اس دن کے ملاقات سے پہلے، کہ جس دن میں انسان حسرت کرے گا کاش کہ میرے اور اس کے درمیان ایک طویل مسافت ہوتی، لمبی مسافت ہوتی،
اور ہم آپس میں کبھی نہ مل سکتے، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو کسی شر میں مبتلا ہونے سے پہلے رہنمائی کر دینا، اس شر سے آگاہ کر دینا، اس سے بچا